نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جسے راضی کرنے کی کوششوں میں ہم صبح و شام مصروف کار رہتے ہیں، اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے امام ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سے ایسے اعزازات اور خصوصیات سے نوازا ہے جو اعزازات، خصوصیات کسی اور کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اعطیت جوامع الکلم، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں جامع ترین الفاظ کہتا ہوں، یعنی ایسے الفاظ کہتا ہوں جو نہایت مختصر ہوتے ہیں لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے وہ الفاظ بہت وسیع ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شاندار اور جامع احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور جناب ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ جناب ابو بکر فرمانے لگے، انا یا رسول اللہ، مجھے اللہ رب العزت نے توفیق بخشی ہے اور میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ تھا، فمن تبع منکم اليوم جنازہ، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کی ہو، اس کی تدفین میں حصہ لیا ہو؟ تو جناب ابو بکر فرمانے لگے، انا، اللہ رب العزت نے یہ مجھے توفیق دی ہے، میں نے یہ کام آج کیا ہے۔ آپ کا تیسرا سوال یہ تھا کہ فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟
جناب بکر فرمانے لگے آنا، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی توفیق سے یہ کام میں نے کیا ہے۔ آپ کا آخری سوال یہ تھا کہ فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو، اس کے حالات جاننے کے لیے اس کے پاس گیا ہو؟ تو جناب ابو بکر فرمانے لگے آنا، یہ اعزاز بھی اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، کہ جو بھی مسلمان یہ کام ایک ہی دن میں کرے، یہ چاروں کام ایک ہی دن میں سر انجام دے، اللہ رب العزت اسے جنت میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ بہت ہی عظیم حدیث ہے، اس کے اوپر چند منٹوں کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، اس کے احکام و مسائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث سے کیا سبق ملتا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عظیم معلم ٹیچر تھے۔ آپ چاہتے تو آپ جناب ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ کرام سے بار بار سوال کرنے کی بجائے یوں کہہ دیتے کہ جو بھی ایک ہی دن میں نماز جنازہ میں حصہ لے، نفلی روزہ رکھے، کسی مسکین کو کھانا کھلائے، کسی مریض کی عیادت کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن آپ نے یہ انداز اختیار نہیں کیا، آپ نے وہ انداز اختیار کیا جس انداز اور اسلوب کے ذریعے یہ معلومات اور یہ حدیث لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو جائے۔ وہ انداز اختیار کیا جس انداز کو اختیار کرنے سے لوگوں میں دلچسپی پیدا ہو رہی ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں آج کھانا مسکین کو کس نے کھلایا، آج جنازے میں شریک کون ہوا، آج کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے۔ اب لوگوں نے کان لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، تمام لوگوں کی توجہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ آپ کے بہترین معلم، مدرس اور ٹیچر ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طرح طرح کے اسلوب اختیار کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ سوال کرتے جیسا کہ اس حدیث میں کیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابی بن کعب سے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کہا یا ابا المنذر ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، جانتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ سب سے لمبی آیت کون سی ہے، آپ کہہ رہے ہیں شان کے لحاظ سے، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ پھر سوال دہراتے ہیں یا ابا المنذر ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، ابی مجھے بتاؤ قرآن کریم کی تمام آیتوں میں سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ابی کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابی بن کعب کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے انہیں شاباش دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، اللہ کی قسم اے ابی بن کعب
یہ علم جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارے لیے باعث برکت ہے، باعث خیر ہے۔ تو یہاں پہ آیت الکرسی کی عظمت اور اہمیت آپ اجاگر کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انداز کیا اختیار کیا ہے؟ سوال و جواب کا، تاکہ ابی بن کعب اس حدیث کو اچھی طرح یاد کر لیں، تاکہ ابی بن کعب اس بات کو کبھی بھی بھولنے نہ پائیں۔ اور کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں کرتے کہ وعدہ کر لیتے کہ میں آپ کو بڑی قیمتی معلومات دوں گا، فوری طور پہ دیتے نہیں تھے، وعدہ کر لیتے کہ میں جلد ہی تمہیں بڑی قیمتی معلومات دوں گا، دین کا ایک اہم مسئلہ بیان کروں گا۔ اب صحابی میں شوق پیدا ہو جاتا وہ معلومات لینے کا، اس قیمتی بات کو جاننے کا۔ اس کی مثال امام بخاری اپنی صحیح میں اور امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید ابن معلّہ سے کہا کہ ابو سعید لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، کہ ابو سعید اس مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے سب سے عظیم صورت کون سی ہے۔ ابی بن کعب کو بتایا تھا آیت کے بارے میں کہ قرآن کریم کی آیتوں میں سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے، اور ابو سعید بن معلّہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں گا قرآن کریم کی صورتوں میں سے سب سے عظیم صورت کون سی ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مسجد میں بیٹھ کے گفتگو کرتے رہے۔ جب آپ مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ دیکھیے ابو سعید سے وعدہ کیا تھا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا، ابو سعید کی توجہ ادھر ہے۔ یہ آپ کی کامیاب تدریس ہے، بہترین اسلوب ہے تعلیم دینے کا، بہترین طریقہ ہے ٹیچنگ کا۔ اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ٹیچنگ کے طریقے انگریزوں سے سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے اسکول کے ٹیچروں کی کلاسز لگتی ہیں، انہیں ٹریننگ کورسز کروائے جاتے ہیں، کروانے والے انگریز، ورنہ کم از کم کتب ان کی ہوتی ہیں، معلومات ان کی طرف سے آتی ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ مسلمان انگریزوں کو جا کے پڑھاتے کہ تدریس کیسے کرنی ہے، ٹیچنگ کا انداز کیا ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہم ہر میدان میں ان کی طرف دیکھتے ہیں، ہر میدان میں انہیں اپنا آقا مانتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ہم اپنے آپ کو ان کا محتاج مان رہے ہیں۔ اور ہمارے یہ ٹیچر جو اسکول کالج میں پڑھاتے ہیں یہ بھی شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ کو کیا پتا کہ ٹیچنگ کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے کورس نہیں کیے ہوتے۔ میرے بھائیوں، مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ صبح و شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے طریقہ تدریس سیکھتے ہیں۔ تو آپ ابو سعید بن معلّہ سے وعدہ کر چکے تھے، تو ابو سعید بن معلّہ نے کہا اللہ کے رسول بتائیے، تو آپ نے کہا ابو سعید سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت ہے، اور یہ وہ 7 آیتیں ہیں جنہیں مسلمان بار بار پڑھتے ہیں، یعنی کہ ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور یہ وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عظیم مدرس، ایک عظیم ٹیچر تھے، آپ سے بڑھ کر ٹیچنگ میں کوئی نہیں ہے۔ پیار و محبت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، عمدہ اسلوب کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ دنیا کے تمام ٹیچروں سے آگے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے
وہ کہتے ہیں کہ میں نیا نیا مسلمان ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے چھینک لی تو میں نے اسے کہہ دیا یرحمک اللہ، کہ اللہ تیرے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ چھینک لیں تو الحمدللہ کہیں، اور جو پاس بیٹھا ہے وہ الحمدللہ سن کے کہے گا یرحمک اللہ، کہ اللہ تیرے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائی، اور اس کے جواب میں چھینک لینے والا کہے گا یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق دیتا رہے، اللہ اسلامی تعلیمات تمہیں فراہم کرتا رہے۔ اب نماز میں یہ الفاظ کہے جائیں گے یا نہیں کہے جائیں گے؟ معاویہ بن حکم سلمی یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے۔ نماز میں چھینک لیں تو الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یرحمک اللہ گفتگو ہے کہ اللہ تیرے اوپر رحمتیں نازل کرے، آپ انسان کو مخاطب کر رہے ہیں، اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور نماز میں باہم گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن معاویہ بن حکم سلمی مسئلہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ کہتے ہیں لوگ مجھے گھورنے لگے، مجھے بڑا غصہ آیا ان کے اوپر، میں نے نماز میں کہہ دیا تمہیں کیا ہے، مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ معاویہ بن حکم نئے مسلمان ہیں، مسئلہ نہیں جانتے، تو معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارے، میں سمجھ گیا کہ مجھے خاموش کروانا چاہ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ میں نماز میں بات چیت نہ کروں۔ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فلما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبأبی ہوا وأمی ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا تو جو اسلوب آپ نے میرے ساتھ اختیار کیا، جو انداز آپ نے میرے ساتھ اپنایا، اس کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ میرے ماں باپ دونوں آپ پہ قربان ہوں، اللہ کی قسم میں نے آپ کی زندگی میں آپ سے بہتر معلم نہیں دیکھا، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ سے بہتر کوئی معلم نہیں دیکھا۔ کیوں بھائی یہ شہادت آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، آپ نے مجھے برا بلا نہیں کہا، آپ نے میری پٹائی نہیں کی۔ آج ہماری مساجد میں کوئی چھوٹا بچہ کوئی غلطی کر کے دیکھے، یا تو امام صاحب اسے پکڑ لیں گے، ورنہ ہماری پہلی صف کے جو نمازی ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی اسے ایسا پکڑے گا کہ دوبارہ وہ بچہ مسجد میں آنے کا نام نہیں لے گا۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ نے انہیں ڈانٹا نہیں، انہیں جاہل قرار نہیں دیا، غصے سے پیش نہیں آئے، بلکہ آپ نے اتنا کہا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، کہ معاویہ نماز میں آپس میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، یہ ممنوع ہے۔ نماز نام ہے اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا، اللہ اکبر کہنے کا، نماز نام ہے اللہ کی تسبیحات بیان کرنے کا، نماز نام ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا۔ تو یہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور معلم، بطور ٹیچر۔ اس حدیث سے دوسرے نمبر پہ ہمیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے 4 اعمال کے بارے میں سوال کیا
کہ یہ کس نے آج کے دن سر انجام دیے ہیں؟ چاروں بار ابو بکر صدیق تھے جو کہہ رہے تھے اللہ کے رسول یہ کام میں نے کیا ہے۔ تو آپ نے اس پہ جنت کی خوشخبری دی ہے کہ جو بھی انسان یہ چاروں کام ایک ہی دن میں کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور جناب ابو بکر صدیق کو جنت کی خوشخبریاں کئی بار ملی ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے میرے بھائیوں، یہ حدیث میں نے کئی دفعہ پڑھی، کئی دفعہ سنائی، آپ نے بھی کئی دفعہ سنی ہوگی۔ یہ حدیث سننے کے باوجود، یہ ترغیب مل جانے کے باوجود، جنت کی خوشخبری سن لینے کے باوجود شاید میں نے اور آپ نے آج تک اس حدیث پہ عمل نہیں کیا ہوگا۔ لیکن ابو بکر صدیق نے یہ خوشخبری ملنے سے پہلے ہی عمل کیا ہوا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے کہ میں اور آپ یہ حدیث سنتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں، ابو بکر صدیق سے محبت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ چار کام جو انہوں نے ایک دن میں کیے تھے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ کم از کم زندگی میں ایک بار تو کسی دن میں یہ چاروں کام کروں۔ لیکن ابو بکر صدیق نے یہ چاروں کام اس وقت کیے ہیں جب انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ چاروں کام ایک دن میں کیے جائیں تو اس پہ کیا انعام ملنے والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے، وہ اس امت کے نمبر 1 انسان ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد انہی کا مقام و مرتبہ ہے، اور وہ ہر میدان میں صحابہ کرام سے آگے نظر آتے ہیں۔ یہ نیکیاں کمانے کا میدان تھا، اگر آپ علم میں دیکھیں تو علم میں بھی سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ آپ کے فوت ہونے سے 3-4 دن پہلے کی بات ہے، تو آپ نے خطبے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا لینی ہے تو دنیا لے لو، آخرت چاہیے تو آخرت لے لو۔ اللہ کے اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا۔ یہ الفاظ سن کر جناب ابو بکر صدیق نے رونا شروع کر دیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے کسی بندے کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے، تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب 3-4 دن کے بعد نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تب جا کر ہمیں احساس ہوا کہ ابو بکر صدیق معاملے کی گہرائی تک پہنچ چکے تھے، جان چکے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبے میں جس آدمی کی بات کر رہے ہیں وہ خود آپ ہیں، اور یہ کہ آپ فوت ہونے والے ہیں۔ تب جا کر ہمیں اس بات کا بھی مزید احساس ہوا کہ علم کے میدان میں ابو بکر ہم سب سے آگے ہیں۔ آپ شجاعت اور بہادری کا میدان لے لیں۔ عام طور پر جب ہم بہادری کی باتیں کرتے ہیں، شجاعت کی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ عمر سب سے آگے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جناب عمر فاروق کا مقام و مرتبہ اسلام میں بہت بلند ہے، جناب صدیق کے بعد انہی کا نمبر ہے۔ لیکن کیا وہ بہادری میں جناب عمر فاروق سے آگے تھے؟ نہیں، بہادری میں بھی ابو بکر صدیق سب سے آگے ہیں۔ اس کی ایک مثال دوں گا، جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا۔ کہیں فتنہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جھوٹے طور پہ نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے ان کی بیعت کر لی ہے، ان کو نبی مان لیا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور کہیں پہ فتنہ ہے مانعین زکوٰۃ کا، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ زکوٰۃ لینے کا حق
صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا، کسی اور کو یہ حق نہیں ہے، چنانچہ ہم ابو بکر صدیق کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ آپ کے فوت ہوتے ہی مرتد ہو گئے، دین اسلام کو ترک کر دیا۔ چوتھے نمبر پہ یہ خطرہ ہے، ایسی رپورٹیں مل رہی ہیں کہ رومی، اس زمانے کی سپر پاور، اس زمانے کا امریکہ، وہ مدینہ پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اب رومیوں کے مقابلے میں مدینہ کی ریاست، مدینہ کا ملک ایک معمولی سا ملک ہے، لیکن ایمان کے لحاظ سے اس سلطنت کا سربراہ بہت مضبوط ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا ایک ہی وقت میں زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کا، جھوٹے طور پہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا، ارتداد کی راہ اختیار کرنے والوں کا، اور ساتھ ہی ساتھ اسامہ بن زید سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہونے سے پہلے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو جہاد کے لیے روم کی جانب بھیجا تھا، تم اپنا لشکر لے کے روانہ ہو جاؤ۔ عمر فاروق آئے، دیگر صحابہ کرام آئے کہ ابو بکر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی وقت میں سب کا مقابلہ کریں گے؟ سب کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اسامہ بن زید اور ان کے ساتھی جو مدینہ کا اثاثہ ہیں، جو مدینہ کا دفاع کرنے کے لحاظ سے تازہ خون ہیں، انہیں آپ مدینہ سے نکال کے رومیوں کی جانب بھیج رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا عمر تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہونے سے پہلے اسامہ بن زید اور ان کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم نے رومیوں کی جانب جانا ہے اور وہاں پہ جہاد کرنا ہے۔ عمر فاروق کہنے لگے یہ بات ٹھیک ہے، آپ اس لشکر کو بھیجیے گا، ذرا ٹھہر جائیں، حالات سازگار ہونے دیں، ابھی خطرے ہیں، دشمن بہت زیادہ ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا عمر سن لو، جس لشکر کی روانگی کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چکے ہیں، میں اس کی روانگی کو لیٹ نہیں کروں گا، چاہے مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ دشمن مدینہ پہ حملہ آور ہوگا، ہمیں قتل کرے گا، پرندے ہماری لاشوں کو نوچیں گے، اس سب کے باوجود وہ لشکر جس کی روانگی کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چکے ہیں، میں اس کی روانگی کو لیٹ نہیں کروں گا۔ یہ ہے بہادری ابو بکر صدیق کی۔ عام طور پہ حکمران ڈرپوک ہوتے ہیں، پبلک چاہتی ہے کہ جہاد ہو، پبلک چاہتی ہے کہ دشمن کا مقابلہ ہو، حکمران کیا کہتے ہیں اور تمہیں نہیں پتہ حالات کا، تم جذباتی ہو، مجھے پتہ ہے اس کے صورتحال کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ جناب ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں حالات کا ادراک ہے، صورتحال کی سنگینی کا احساس ہے، لیکن ادھر حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہتے ہیں جو ہونا ہے ہو جائے، میں اس لشکر کی روانگی کو لیٹ نہیں کروں گا جس کی روانگی کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چکے ہیں۔ تو میرے بھائیو ابو بکر صدیق کی شان بہت ہی بلند ہے اور ہر میدان میں دیگر صحابہ کرام سے آگے ہیں، لیکن جس حدیث پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ اتنی ہی گفتگو ابو بکر صدیق کے موضوع کے اوپر کافی ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق کے اوپر گفتگو کی جائے تو ایک لمبا اور طویل موضوع ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے ہمیں اسلام کی شان، اسلام کی عظمت کا ادراک ہوتا ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ترغیب دی ہے نفلی روزہ رکھنے کی، دوسرے نمبر پہ نماز جنازہ میں شریک ہونے کی، تیسرے نمبر پہ مریضوں کی عیادت کرنے کی،
چوتھے نمبر پہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی۔ 4 میں سے ایک کام وہ ہے جس کو آپ کہیں گے کہ یہ حقوق اللہ میں سے ہے، اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ اور 3 کام کیا ہے؟ حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ مسکین کو کھانا کھلانا یہ مسکینوں کے حقوق ہیں، مریضوں کی عیادت کرنا یہ بندوں کے حقوق ہیں، مریضوں کے حقوق ہیں، نماز جنازہ میں شریک ہونا یہ بندوں کے حقوق ہیں، میت کا ہم پہ حق ہے۔ تو اسلام وہ عظیم دین ہے جو حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتا ہے اور حقوق العباد کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ یہ دین عیسائیوں کی طرح نہیں ہے کہ جیسے عیسائی حقوق العباد کو نظر انداز کر کے اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو جایا کرتے تھے، یہ ویسا دین نہیں ہے۔ اس دین میں اعتدال ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مریضوں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے۔ فآت کل ذی حق حقا، یہ ہے دین اسلام۔ چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نفلی روزہ رکھنا بہت عظیم عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے 30 روزوں پہ اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے۔ جنت جیسا محل حاصل کرنے کے لیے، جنت کی شکل میں عظیم مقام و مرتبہ پانے کے لیے دنیا میں محنت کرنا ہوگی، قربانیاں دینا ہوں گی۔ روزے کی شکل میں کھانے کو قربان کیا جائے، پانی نہ پینے کی قربانی دی جائے، فجر سے لے کے مغرب تک آپ اللہ کی خاطر بھوکے پیاسے رہیں، روزہ رکھیں، یہ وہ عظیم عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ سوموار کا روزہ رکھا جائے، جمعرات کا روزہ رکھا جائے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں کا روزہ رکھا جائے، محرم کے روزے کثرت سے رکھے جائیں، شعبان کے روزے کثرت سے رکھے جائیں، شوال کے 6 روزے رکھے جائیں، اور اس کے علاوہ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن ترک کر دینا، یہ وہ روزہ ہے جسے آپ نے صوم داؤدی کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ روزہ رکھنے کا بہترین انداز ہے۔ اسی حدیث میں ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ نماز جنازہ میں شریک ہوا کریں۔ نماز جنازہ میں شریک ہونا یہ میت کا ہمارے اوپر حق ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دی ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو، لیکن کس لیے؟ اس لیے تاکہ میت کے وارثوں کو پتہ چل جائے کہ ہم بھی جنازے میں حاضر ہوئے ہیں، ہماری حاضری لگ جائے، یا اس لیے کیونکہ وہ ہمارے ابو کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ نہیں، فرمایا جو کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو ایماناً، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، توحید کی حالت میں، واحتساباً، اور اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، فرمایا نماز جنازہ میں شریک ہونے کی بنیاد پہ اسے 1 قرات کا ثواب ملے گا، اور نماز جنازہ کے بعد تدفین میں بھی حصہ لے تو اسے 2 قرات کا ثواب ملے گا، اور 1 قرات 1 احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، نماز جنازہ جس میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، ثواب کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ 7 کلومیٹر طویل پہاڑ ہے، اس کا کتنا وزن ہوگا، اور نماز جنازہ میں شریک ہونے کی وجہ سے آپ کو 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ جناب عبداللہ بن عمر نماز جنازہ میں بڑے اہتمام سے شریک ہوا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی سست پڑ جاتے، کبھی کبھی مصروف ہوتے تو نماز جنازہ میں حصہ نہ لیتے۔ جب انہوں نے یہ حدیث سنی کہ نماز جنازہ میں شریک ہوں تو احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے، نماز جنازہ کے بعد تدفین میں حصہ لیں
تو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ بڑے حیران ہوئے، ام المومنین عائشہ کو پیغام بھیجا کہ ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ ام المومنین عائشہ نے تصدیق کی، جناب ابو ہریرہ کی تائید کی کہ بالکل یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تھی، یہ شان نماز جنازہ کی آپ نے ذکر کی تھی، اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے ہائے افسوس، میں نے کتنے ہی قرات ضائع کر دیے، آئندہ میں کوئی بھی قرات ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ان الفاظ نے ہم میں سے کسی پہ اثر ڈالا ہے کوئی؟ یہ الفاظ سن کر کیا میں نے یا آپ نے بھی یہ عزم ظاہر کیا ہے کہ میں بھی آئندہ کوئی قرات ضائع نہیں ہونے دوں گا؟ میرے بھائیوں، اسلام ہمیں ایسے خیر کے کام سر انجام دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس حدیث میں جو چوتھا عمل ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کسی مریض کی عیادت کرنا۔ یہ بہت عظیم عمل ہے۔ آپ شام کو کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں، صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور اگر آپ صبح مریض کی عیادت کے لیے جائیں گے، شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا علم لینے کی توفیق دے، اور جو دین کی باتیں سیکھتے ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آج ہمارے معاشرے میں جو خیر موجود ہے، وہ خیر موجود ہونے کا ایک بہت بڑا سبب دینی مدارس ہیں۔ دینی مدارس پاکستان میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس انداز سے پاکستان میں آج بھی دینی مدارس میں کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ انداز دنیا کے دیگر ممالک میں آپ کو معدوم ہوتا نظر آئے گا، لیکن پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی مدارس کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ پرانے زمانے میں مدارس پہ، مساجد پہ خرچ کرنا وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے یہاں انگریز آئے تب سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد علماء کرام میدان میں آئے، اپنی پہلی ذمہ داری بھی ادا کرتے رہے علم دینے کی، اور دوسری ذمہ داری انہوں نے یہ بھی اٹھا لی کہ ہم نے مدارس قائم کرنے ہیں، لوگوں سے چندہ لے کر، لوگوں سے پیسہ لے کر مدارس بنانے ہیں، بچوں کا نظام چلانا ہے۔ اس وقت علماء کرام دوہری ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے علماء کرام بہت عظیم لوگ ہیں، اور اس پہ بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ غور کریں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ہیں۔ آج بھی جس حدیث پہ میں نے خطبہ جمعہ دیا ہے وہ کس راوی کی؟ ابو ہریرہ کی ہے۔ تو جناب ابو ہریرہ کو قیامت تک ایک ایک حدیث کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دین کا طالب علم بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا مفسر بنائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث یاد کرنے والا بنائیں، آپ کی احادیث کا معنی و مفہوم سیکھنے والا بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہی وہ تعلیم ہے جو روز قیامت کام آئے گی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام او علم ينتفع به، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی نیکیوں کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، لیکن چند نیکیاں اسے بعد میں بھی ملتی رہتی ہیں۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اس کے پاس علم تھا، دین کا علم، لوگوں کو سکھاتا رہا، قرآن کی تلاوت لوگوں کو سکھاتا رہا، قرآن کا ترجمہ و تفسیر لوگوں کو پڑھاتا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لوگوں کو یاد کرواتا رہا، نماز کا طریقہ لوگوں کی اصلاح کرتا رہا، لوگوں کو آیت الکرسی زبانی یاد کروائی، سورہ فاتحہ زبانی یاد کروائی، کلمہ انہیں سکھایا، نماز کے دیگر مسائل بتائے، حج کا طریقہ سکھایا۔ یہ تمام تعلیمات آپ جس کو دیں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ کو گویا کہ اس کی زندگی کے بھی 70 سال مل گئے۔ جس کو نماز پہ آپ نے لگایا ہے، جس کو نماز کا طریقہ آپ نے سکھایا ہے، وہ نمازیں پڑھے گا 50 سال تک، 60 سال تک۔ جہاں اس کو ثواب ملے گا وہاں پہ آپ کو بھی ثواب مسلسل 60 سال تک ملتا رہے گا۔ تو ایک تو دینی مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ یہ بچہ آپ کا جو دین سیکھے گا یہ نور بن جائے گا، چراغ بن جائے گا، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، معاشرے کے لیے۔ اس کے ذریعے شرک و بدعات کا خاتمہ ہوگا، اس کے ذریعے کبیرہ گناہوں کا خاتمہ ہوگا، اس کے ذریعے لوگوں کو خیر کے کام سر انجام دینے کی ترغیب ملتی رہے گی۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں، ان دینی مدارس پہ خرچ کیجئے، ان پہ پیسہ لگائیے۔ ان پہ لگا ہوا پیسہ روز قیامت آپ کے کام آئے گا۔ جب آپ کسی دینی ادارے پہ پیسہ لگائیں گے، اس دینی ادارے میں پڑھنے والے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ جو بچہ آپ کے پیسوں کے ذریعے حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، جب تک تبلیغ کرتا رہے گا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو آپ کی اس مسجد کے پڑوس میں دینی ادارہ ہے جامعہ محمدیہ کے نام سے، یہ آپ کے قریب ہی ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ اس مدرسے کی سرپرستی کیجئے کیونکہ آپ اس مدرسے کے پڑوسی ہیں۔ جیسے ماشاءاللہ آپ اس مسجد پہ خرچ کرتے ہیں اور کرتے رہیے، ایسے ہی اس مدرسے پہ بھی خرچ کریں۔ مولانا حزقیل حافظہ اللہ اس ادارے کے سربراہ ہیں، فوج سے آئے ہیں، فوج میں تھے، شوق دین کے علم کا تھا، فوج میں رہتے ہوئے بھی دین کا علم لیتے رہے، بعد میں اپنے آپ کو وقف کر لیا دینی علم لینے کے لیے۔ بڑی عمر میں فوج کا دین کا علم لیا ہے، بڑی عمر میں، اور آج اس مدرسے میں مدرس بھی ہیں، مدیر بھی ہیں۔ تو آپ ان کے معاون بنیں، ان کے مددگار بنیں۔ یہ مدرسے کی زمین کافی ساری ہے لیکن بلڈنگ قائم ہونے والی ہے، اس لیے مولانا حزقیل سے رابطہ کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، کیسے آپ نقدی کے طور پہ بھی مدد کر سکتے ہیں، اور جب آپ کی فصل آئے، آپ کے گھر میں چاول آئیں تو اس کے ذریعے بھی آپ اس ادارے کی مدد کر سکتے ہیں۔ 12 کے قریب مدرسین ہیں جو یہاں پہ بچوں کو دین کے علم سے راستہ پہ راستہ کر رہے ہیں، 130 کے قریب بچے ہیں۔ تو آپ معاون بنیں، مددگار بنیں، بلکہ ماہانہ شکل میں اس ادارے کی مدد کریں۔ اور اس بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کامل درجے کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تمہیں بہت زیادہ پیار ہو، بہت زیادہ محبت ہو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی
ان کے اوپر اس ایت نے اتنا اثر ڈالا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرا باغ بیروہا میرے مال میں سے، میری پراپرٹی میں سے، میری جائیداد میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ نے یہ ایت نازل کی ہے تو میں اس ایت سے متاثر ہو کر اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ باغ روز قیامت میرے کام آئے، اس باغ کے ذریعے روز قیامت مجھے نیکیاں ملیں، اجر و ثواب ملیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ بھی اس مدرسے سے تعامل کریں۔ اللہ تعالیٰ مولانا حزقیل کو اور ان کے ساتھی حافظ عرفان صدیقی کو جزائے خیر دے، جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں اور جنہوں نے یہ مسجد قائم کی ہے، اور اس مسجد کے خطیب صاحب شیخ عبداللہ وحید صاحب حافظہ اللہ میرے مدینہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے آج یہاں پہ خطبہ جمعہ پڑھانے کے سلسلے میں ان کی سہولت فراہم کی، اور مجھے اس مدرسے کا پیغام آپ تک پہنچانے کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی مساجد پہ اور مدارس پہ خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم لینے کی توفیق دے۔ یا اللہ، جو لوگ تیری مساجد کا نظام چلاتے ہیں، وہاں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، مسجد کی ٹینشن لیتے ہیں، اور جو دینی مدارس چلا رہے ہیں یا وہاں پہ پڑھانے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں، یا اللہ سب کی محنتیں قبول فرما۔ یا اللہ ان سب سے دین کا کام لے۔ یا اللہ ہم سب کو جب موت دینا، ایمان پہ دینا، اسلام پہ دینا، توحید پہ دینا۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے۔ یا اللہ سب کو عافیت دے۔ یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔